مگر ایک ساتھ اندھا، بہرا اور گونگا ہو جانا، وہ بھی 2 سال کی عمر میں، یقیناً قدرت کا امتحان نہیں تو اور کیا ہے۔ مگر اس اندھی، بہری اور گونگی بچی نے جو کچھ کر دکھایا، وہ یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ سے کم نہ تھا۔ ہلو دوستو، میں ہوں عثمان ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں رہبر اسٹوڈیو۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جن لوگوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، ان میں ایک نام اس لڑکی کا بھی ہے جو صرف 2 سال کی عمر میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ نہ تو بول سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ جس معصوم بچی کی بصارت، سماعت اور قوت گویائی سب کچھ چھن گئی ہو، اس بچی سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اندھا پن ہی انسان کو اپاہج بنا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے بلکہ اس کی زندگی خود اپنے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ مگر ایک ساتھ اندھا، بہرا اور گونگا ہو جانا، وہ بھی 2 سال کی عمر میں، یقیناً قدرت کا امتحان نہیں تو اور کیا ہے۔ مگر اس اندھی، بہری اور گونگی بچی نے جو کچھ کر دکھایا، وہ یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ سے کم نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سمیت دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک میں اس بچی کی زندگی کی کہانی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی اور سن نہیں سکتی، وہ اگر علم حاصل کر کے اپنے ملک، قوم اور سب سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کی ایک عظیم مثال قائم کر سکتی ہے، تو تم نہ بہرے ہو، نہ اندھے ہو اور نہ ہی گونگے ہو، لہٰذا تم سے اگر قوم، ملک اور انسانیت کچھ امیدیں لگاتی ہے تو غلط نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے ہیلن کیلر کی، جو شمالی الاباما کے چھوٹے سے شہر اسکومبیا میں 27 جون 1800 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ ولادت کے بعد وہ دوسرے بچوں کی طرح نارمل تھی، اپنی ماں کی گود میں ہنستی کھیلتی۔ بچی کو ایک دن بخار آ گیا۔ بخار بہت تیز تھا۔ کچھ علاج کے بعد بخار تو چلا گیا، مگر اس بچی کو بہرا، گونگا اور اندھا بنا گیا۔ اس بیماری کے بعد ہیلن نے چند سال ایک عجیب خاموش دنیا میں گزارے، جہاں پر بچپن کے کچھ دھندلی یادوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پوری کائنات پر ایک دم خاموشی سی چھا گئی ہو، وقت تھم گیا ہو، سناٹا چھا گیا ہو اور بیک وقت آس پاس کی ساری دنیا ٹھہر سی گئی ہو۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ماں کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ننھی سی گڑیا بھی عام بچوں کی طرح پڑھے لکھے، مگر اس بچی کو کیسے پڑھایا جا سکتا تھا جو نہ تو بول سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی دیکھ سکتی تھی؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ ایک اخبار میں اس نے پڑھا کہ کسی شخص نے ایک اندھی اور بہری عورت کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا تھا۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی اور اپنی بیٹی کی تعلیم کا نظم کرنے لگی، یہاں تک کہ کسی طرح ٹیلی فون کے موجد ڈاکٹر گراہم بیل سے اس کی ملاقات ہو گئی، جنہوں نے ہیلن کی ماں کو اسپیشل بچوں کی استانی مس سلوان تک پہنچا دیا۔ مس سلوان ہیلن کیلر کی زندگی میں ایک انقلاب بن کر آئی۔ مس سلوان نے ہیلن کیلر کے ہاتھ پر الفاظ لکھ لکھ کر احساسات کے ذریعے اسے ورڈز کی پہچان کروانا شروع کروایا۔ مس سلوان ہیلن کیلر کے لیے تحفے میں جو گڑیا لے کر آئی تھی، اس گڑیا کو اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کے ہاتھ پر گڑیا کے حروف لکھا کرتی تھی۔ اس طرح ہیلن کیلر کی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہوا۔ 1894 عیسوی میں مس سلوان ہیلن کیلر کو لے کر نیو یارک چلی گئیں، جہاں مزید تعلیم کے مواقع موجود تھے۔ 1904 عیسوی میں 24 سال کی عمر میں ہیلن کیلر نے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی، اور اس طرح پوری دنیا میں وہ پہلی شخصیت بنی جس نے اندھے، بہرے اور گونگے ہونے کے باوجود یہ ڈگری حاصل کی تھی۔ اپنی تعلیم کے دوران وہ بولنا بھی سیکھتی رہی، چنانچہ اپنی زندگی کے پہلوؤں پر تقریریں اور لیکچرز بھی دینے لگی۔ لوگوں کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کی باتوں کو سمجھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہیلن نے اپنے تجربات کا استعمال کرتے ہوئے تصنیف و تالیف اور خطابت کی طرف توجہ دیا، اور دنیا کے معذوروں اور عورتوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ 1915 میں 35 سال کی عمر میں جارج اے کیلر کے ساتھ مل کر ہیلن کیلر انٹرنیشنل آرگنائزیشن قائم کیا، جس کا مقصد اور مشن بصارت، صحت اور غذائیت کے شعبے میں تحقیق اور ریسرچ کرنا تھا۔ آنے والے سالوں اور دہائیوں میں ہیلن نے اپنا لیکچر جاری رکھا اور مس سلوان کے ساتھ 40 سے زائد ممالک کا دورہ کیا۔ ہیلن نے 12 کتابیں لکھیں۔ آج بھی ہیلن کیلر کی شخصیت کے اثرات، ان کی تصانیف، مقالات، ان کی تقریروں اور خطابت کو ان کی تنظیموں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔
ہیلن کیلر ایک رول ماڈل تھی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ گونگے، بہرے اور اندھے لوگ بھی ایک عام آدمی کی طرح نہ صرف باتیں کر سکتے ہیں بلکہ اونچی سے اونچی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔